الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. तमाम किस्म की तारीफें उस अल्लाह वहदहू ला शरीका लह की ज़ात के लिए खास हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार लातादाद अनगिनत बारिश के कतरात से ज्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, सूरज और चांद की किरणों से ज्यादा, रेत के ज़र्रात से भी ज्यादा दरूद व सलाम हो आकाए नामदार ताजदार मक्का व मदीना, मेरे और आपके प्यारे नबी और प्यारे रसूल हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। मोहतरम सामीन, आज ये रमजान का तीसरा खुतबा, ये उस अजीम रमजान का खुतबा है जिस अजीम रमजान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीम किताब नाज़िल फरमाई और इसी अजीम रमजान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीम शख्सियत को खातमुन नबिय्यीन बनाया
اور اسی رمضان کے اندر ان کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا، اور اسی رمضان کے اندر جب نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوتی ہیں۔ 3 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کر کے ایک ایک شخص کو بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، آپ میری بات کو مانیے، کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ لوگ مان ہی نہیں گئے، اکثر کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ یہ اعلانیہ طور پر دعوت کا آغاز نہیں ہوا۔ 3 سال گزرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب علن اعلان لوگوں کو اکٹھا کر کے اس توحید کی دعوت دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں جہاں سے آپ طواف کے بعد صفا مروہ شروع کرتے ہیں۔ یہ عام پہاڑی نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی، سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میں نے یہ 40 اور 43 سال تمہارے درمیان گزارے، کیسا پایا مجھے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کے ایک ہی آواز میں یہ جواب دیا کہ ہم نے آپ کو صادق یعنی سچا پایا، کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا، ہم نے آپ کو امانتدار امین پایا، کبھی آپ کو کسی چیز میں خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں تسلی کروا دی کہ واقعی ان کا وہی عقیدہ ہے جیسا میں ہوں، فرمایا کہ اگر تمہارا یہی عقیدہ میرے بارے میں ہے کہ میں نے دنیاوی معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر رب العالمین کے بارے میں بھی کیسے میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی لینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت کا مالک نہیں۔ یہ جو لا کی تلوار چلی، یہ ایسی تلوار تھی جو عرب لوگ تھے وہ سمجھ گئے تھے یہ تلوار عام نہیں، یہ کسی ایک کو قتل کرنے والی نہیں، یہ لا کی جو تلوار ہے اس نے سب کو قتل کر دیا، مگر اللہ نے آ کر کے وہاں قلعہ لگایا، کریم میرے بعد ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کا نام اللہ ہے، صرف اس کو باقی رکھنا ہے، باقی کوئی معبود، باقی جس کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، باقی جس کو بھی لوگ پوجتے ہیں، جس کو بھی پکارتے ہیں، اس لا کی تلوار نے سب کو قتل کر کے رکھ دیا۔ ارے لوگ سمجھ گئے یہ تلوار عام تلوار نہیں ہے، جس نے ایک آسمانوں والے رب کو زندہ رکھا، باقی سب کو قتل کر دیا۔ تو ان سب میں سب سے پہلے آپ کا اپنا سگا چچا ابو لہب، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، الفاظ اور زبان اجازت نہیں دیتی ان الفاظ کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن سمجھانا مقصد ہے کہ تبًّ لک لہذا جمعتنا یا سائر اليوم، کہ تیرے نعوذ باللہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے کہ ہم ان سارے خداؤں کو، ان سارے بتوں کو، ان سارے کرنی والوں کو، ان ساری پوچھوئی سرکاروں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اس لیے تو نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے۔ لوگوں نے باتیں کی، برا بھلا کہا، اور ایک روایت میں، تاریخی روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے اس ظالم چچا نے پتھر اٹھایا اور آپ پر کو دے مارا، آپ کی پیشانی پر لگا اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ کیا بات تھی؟ ابھی چند منٹ پہلے تو 1 منٹ پہلے بلکہ آپ تو گواہیاں دے رہے تھے، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، امانتدار ہیں، آخر ایسی کیا بات کہی کہ جس کی وجہ سے آپ میرے سارے دشمن بن گئے؟ یہ وہی توحید کی دعوت ہے جس کی وجہ سے پہلے کئی نبیوں کو زندہ چیر دیا گیا، ماتھے پر آڑا رکھ کر کے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے، ان کو ان کی بستیوں سے نکالا گیا، ان کو کئی طرح سے پریشان کیا گیا، اور جتنی تمام نبیوں کو تکلیفیں آئیں وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سارے نبیوں کے برابر اور ان سے زیادہ اس توحید کے میدان میں تکلیفیں آئیں۔ یہ تکلیفوں کا
کا سلسلہ شروع ہوا جو پھر آپ کے دنیا سے جانے تک ختم نہیں ہوتا. طرح طرح سے لوگ تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس بد دعا کا پھر جواب دیا. اللہ نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے نبی کا سگا چچا ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو سید خاندان کی جڑ ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا نام ابو لہب ہے. لہب اس کو اس لیے کہتے تھے کہ جس طرح یہ کوئلہ جب آگ بجھ جاتی ہے وہ دیکھتا ہے، کبھی بجھتا ہے، کبھی اس کی لالی زیادہ ہوتی ہے. اتنا خوبصورت، اتنا چٹا گورا سفید کلر کا تھا اور اس کے گالوں پر ایسے لالی چمکتی تھی، کبھی اس کی گالیں سرخ ہوتی، کبھی سفید ہوتی. اتنا پیارا چہرہ، اللہ نے اس پیارے چہرے کی کوئی قدر نہ کی. اللہ نے ایک صورت بنا کر کے اس کے خلاف نازل کر دی جو رہتی دنیا تک، قیامت والے دن تک. اور پھر جنت میں حفاظ کرام سے اس حفاظ سے قرآن پاک فرشتے سیکھیں گے. جنت میں بھی یہ صورت پڑھی جائے گی. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. اس بدعا کا جواب خود رب العالمین نے دیا. کیا خدا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے. اللہ رب العزت نے پھر کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی. میرے بھائیوں، یہ خوبصورتی، یہ مال و دولت، یہ آپ کا علم، آپ کی یہ دنیا کی جاہ و جلال اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتی جب تک آپ اللہ والے نہیں بن جاتے. ادھر آئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیاوی لحاظ سے ہمارے پاکستان اور پنجاب کے کلچر کے لحاظ سے کوئی خوبصورتی کی علامت ان کے چہرے اور جسم پر نہیں ہے. کالا کوٹا کلر ہے، موٹے موٹے نین نقشے ہیں، مگر اس دل سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما لیا. اور پھر یہ چلتے زمین پر ہیں اور دل کی صفائی کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، تقویٰ کیسا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کیسی ہے کہ چلتے زمین پر ہیں مگر ان کے جوتے کا کھڑاک اور شور جنت میں جاتا ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی جو نعمت اس دنیا میں ہے وہ توحید کو اختیار کرنے کی ہے. آج توحید کو لوگ سمجھتے نہیں، توحید کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، توحید کے بارے میں بنیادی معلومات نہیں. توحید ہے کیا؟ اور توحید کے جو مد مقابل جو اس کا سرخیل ہے، جو اس کے مخالف ہے، وہ شرک ہے. وہ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی 3 اقسام ہیں. پہلی توحید ربوبیہ، دوسری توحید الوہیہ اور تیسری توحید الاسماء والصفات. کہ اللہ کو رب ماننے کی توحید کہ اللہ کوئی ذات کے لحاظ سے اللہ کو کوئی شریک نہیں. اور دوسری اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق ہے. عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کوئی بھی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ نہیں کر سکتے. وہ آپ کا رکوع ہو، وہ سجدہ ہو، وہ نماز ہو، وہ آپ کی دعا ہو، وہ پکار ہو، وہ فریاد ہو، وہ نظر و نیاز ہو، کوئی بھی عبادت کا کام آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، ورنہ توحید عبادت میں خلل آئے گا اور آپ شرک میں پڑ جائیں گے. اور تیسری قسم توحید الاسماء والصفات، اللہ کے جو نام اور ان ناموں کی جو صفات ہیں، ان کی جو ہیبٹس ہیں، وہ اسی اللہ کے لیے اسی طرح قبول کرنا جو اللہ کی شیان شان ہے. اس کو دنیا میں کسی شخص کو نہ دینا. جیسے لوگوں نے نام رکھے، یہ داتا ہے، یہ گن شکل ہے، یہ تصویر ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ سارے نام جو اسماء الحسنی اعلیٰ نام ہے اور انہیں یہ معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا یہ شرک ہے. لیکن لوگوں نے اللہ کے نام اور ان کی صفات کو سمجھا ہی نہیں. ان 3 توحید کی قسموں میں جب خلل آئے گا، اللہ کے برابر یا اللہ جیسا کسی کو سمجھیں گے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان تینوں چیزوں میں استعمال کریں گے تو یہ شرک ہے. اور جب شرک آئے گا اللہ رب العزت نے شرک کی صلاح بیان کرتے ہوئے سورۃ النساء کے اندر 5ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ رب العزت اس شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے. یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے اگر اسی حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے. لیکن دنیا میں اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے تو شرک کی بھی معافی ہے. لیکن اگر اسی حالت میں مر گیا ان اللہ لا یغفر، اللہ رب العزت اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے نیچے ہیں. اللہ چاہے ان کی صلاح دے کر کے ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچا دے گا، اور اگر اللہ چاہے تو بغیر صلاح دیے
اللہ رب العزت اس کو جنت میں پہنچا دے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو سزا دے، اس کو ویسے بخش دے، اللہ کی مرضی پر ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ لیکن شرک اگر ہے میرے بھائیوں، معراج کی رات اللہ رب العزت نے 3 تحفے دیے، ان 3 تحفوں میں ایک اتنا بڑا تحفہ دیا، صحیح مسلم کی 430 سے 31 نمبر حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 تحفے ملے اس میں اتنا بڑا تحفہ اس امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اللہ نے معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے دیا، فرمایا غفر لمن لم یشرک باللہ من امتی شیئا المطعمات، کہ ایسا شخص جو کبیرہ گناہ کر کے جہنم اس پر واجب ہو چکی ہو، جہنم میں جانا اس پر ضروری ہو چکا ہو، لیکن وہ ہمارے پاس آئے گا اور اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کبیرہ گناہ جن کی وجہ سے جہنم میں جانا لازم اور ضروری ہے، لیکن ان گناہوں میں اگر ایک شرک والا گناہ نہیں ہوگا تو ہم اس کے یہ سارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ کتنے گناہ شرک ہے، شرک کے علاوہ زنا ہے، قتل ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، بڑے بڑے گناہوں سے دفتر بھرا ہے، لیکن سوچا تھا توبہ کروں گا، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، ایسے ہی مر جاتا ہے، کل قیامت والے دن 3 گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ اس کا دفتر دیکھیں گے، نامہ اعمال دیکھیں گے، اس کا سجل دیکھیں گے جس کے اندر اس کے نامہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، سارے گناہ موجود ہیں، ایک شرک والا گناہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے سارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا فضل، آخر کیوں شرک کی کیوں معافی نہیں؟ ادھر تو ہے اللہ آپ یہ سارے گناہ معاف کر رہے ہیں، ادھر شرک کا آپ نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ 2 مثالیں دے کر کے جو حیا سے تعلق رکھتی ہیں، غیرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ مثالیں دے کر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی منگنی ہوتی ہے، آپ اپنے بیٹے کی منگنی کرتے ہیں، اور منگنی کرنے کے بعد وہ محلے کی لڑکی ہے اور اس لڑکے نے لڑکی کو دیکھا ہوا پردہ نہیں کرنے والی، وہ گزرتا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد کہ وہ لڑکی اپنے گھر کی چھت پر چڑھی ہے اور چھت سے وہ دوسری چھت پر کسی دوسرے لڑکے کو اشارے کر رہی ہے، بلا رہی ہے، اور یہ لڑکا دیکھ لیتا ہے کہ وہی میری منگیتر ہے جس سے میری منگنی ہوئی، یہ کسی اور کو اشارے کر رہی ہے۔ جب اس کو پتا چلے گا گھر آ کر کے کیا کہے گا کہ میری جلدی شادی کر دو، وہ کسی اور کی طرف دیکھ رہی ہے، یا کہے گا کہ مجھے وہاں شادی نہیں کرنی، منگنی میرے ساتھ ہوئی ہے، وہ دیکھتی کسی اور کو ہے، تکتی کسی اور کو ہے۔ آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہونے والی آپ کی بیوی کسی کی طرف دیکھے بھی آپ اور وہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیوں کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اس لڑکی نے اشارہ کیا ہے، کسی کے بستر پر نہیں گئی، زنا نہیں کیا، حد کو پار نہیں کیا، لیکن آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری ہونے والی بیوی، جب آپ کی بیوی نہیں بنی، ابھی نکاح نہیں ہوا، صرف نسبت ہوئی ہے، اس نسبت کے باوجود آپ اس کو اپنے نکاح میں لینا نہیں چاہتے، آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی بیوی ہونے والی میری ہو کسی اور کی طرف دیکھے گی۔ اللہ نے بھی کہا کہ بندہ میرا ہو، پیدا میں نے کیا ہو، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک ہر چیز تجھے میں نے دی ہو، اب تو دنیا کے پیٹ میں آیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تجھے مصیبت پریشانی آئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا تو میرے در پہ آتا، مجھے پکارتا، مجھے بلاتا، میرے سامنے فریاد کرتا، لیکن تو مجھے چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا تو دور کی بات ہے، تو کسی اور کی طرف دیکھے گا تو میری غیرت تجھ سے بھی زیادہ ہے، میں تیرے پچھلے سارے اعمال برباد کر دوں گا، ضائع کر دوں گا۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس میں آپ اس لڑکی کو اپنے عقد اور نکاح میں نہیں لینا چاہتے، اللہ رب العزت اس شرک کرنے والے بندے کو مسلمانوں کی صف میں شمار ہی نہیں کرنا چاہتا۔ سارے گناہ معاف، یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے، لیکن شرک والا گناہ ہم معاف نہیں کرتے۔ اللہ نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سورۃ المائدہ 72 نمبر آیت ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا۔ پہلی سزا شرک کرنے کی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کیا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، جنت اس کو میں نے نہیں دی۔ دوسری سزا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس بندے کا ٹھکانہ میں نے جہنم بنا دیا ہے۔ جنت حرام،
ठिकाना भी बता दिया कि जहन्नुम में जाएगा। तीसरी सजा वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कल क़यामत वाले दिन जिनकी अल्लाह इजाजत देगा नबी सिफारिशें करेंगे, कुफारे किराम करेंगे, औलियाए किराम करेंगे, शुहदा करेंगे, जिन दिन अल्लाह इजाजत देता जाएगा। लेकिन अल्लाह ने इस शिर्क करने वाले जालिम के लिए सिफारिश का मदद का दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह ने फरमाया वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, इस जालिम की कोई मदद कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। सारे दरवाजे अल्लाह ने बंद कर दिए। क्यों दरवाजे बंद किए? तवज्जो कीजिएगा। आपकी माँ बहन बेटी स्कूल कॉलेज जाती है, जॉब करने जाती है, घर से बाहर जाती है, मस्जिद आ रही है, आपके मोहल्ले का लड़का, आपका भी जानने वाला आपकी माँ बहन बेटी को देखता है, तंग करता है, आवाज़ें कसता है, वो आगे जाके आपको बताती है। आप फिर आते हैं, पता चल जाता है कि फलां शख्स है जो मेरी माँ बहन बेटी को तंग कर रहा है। आप क्या करेंगे उसके साथ? आपके गुस्से के हिसाब से, आपकी गैरत के हिसाब से कुछ गाली देंगे, कुछ बुरा भला कहेंगे, कुछ गुस्से में आप उसकी टांगें तोड़ देंगे, ज्यादा गुस्सा तो आप पिस्टल से शूट कर देंगे। ये सारे मामला आप करने वाले हैं किस वजह से? क्योंकि आपकी माँ बहन बेटी को तंग किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसके गले पड़े, लड़ाई शुरू हुई, लोग इकट्ठे हुए, छुड़वा दिया, सुलह हो गई, आप उससे सुलह होगी, माफ कर दिया, उससे वादा कर लिया कि आज के बाद मैं कहीं भी ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन एक महीना गुजरता है, दोबारा उसने ऐसी गलती नहीं की। लेकिन आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, वही लड़का आगे से आ रहा है, आपकी सुलह हो चुकी, आपने उसको माफ कर दिया, उससे भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं की। सुलह होने के बावजूद क्या आप आगे बढ़ के उसको गले लगा लेंगे? गैरतमंद बंदा कभी सुलह होने के बावजूद इस बंदे को नहीं मिलेगा, इसको चाय पानी पे नहीं बुलाएगा, गले नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप तो माफ कर चुके हैं, इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी गैरत के वाला नहीं करती। जो मेरी माँ बहन बेटी को तंग करने वाला है, सुलह होने के बावजूद मैं उसको गले लगाऊं क्योंकि उसने हरकत ऐसी की है, गुनाह ऐसा किया है जो माफ करने के काबिल नहीं, जो दिल से उतरता नहीं, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत भी शिरक करने वाले बंदे को, मुशरिक बंदे को अपनी नजर से दूर कर देते हैं कि इस बंदे की मैंने किसी तरह की मदद और सिफारिश कबूल करनी नहीं और ना किसी को करने देनी है। इतना सख्ती वाला मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शिरक करने वाले बंदे के लिए तय किया। मेरे भाइयों, ये शिरक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी सूरत में माफ करने के लिए तैयार नहीं। एक और मिसाल सुन लीजिए। एक बंदा सरकारी जगह पर मुलाजिम है, उसकी नौकरी पूरी होने वाली, 7 साल पूरे होने वाले, ऐलान आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि फलां दिन सरकारी दिन है, फलां वज़ीर आज़म का दौरा है, आज के दिन अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम छुट्टी करेगा तो हम उसकी पेंशन भी सारी खत्म कर देंगे, उसका कोर्ट मार्शल भी करेंगे। इस दिन की छुट्टी में किसी तरह हम कोई गुंजाइश नहीं देंगे। पीछे जितनी छुट्टियां थी उस पर कोई मसला नहीं। ईमान से बताओ, क्या कोई अक्लमंद बंदा इस एक दिन की छुट्टी करके अपना सारा कुछ जाया करना चाहेगा? कभी नहीं। वो बीमार भी हो, मैं कहता हूँ अल्लाह न करे उसके एक्सीडेंट भी हो जाए, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंच जाए, जैसे उसको होश आएगी वो कहेगा कि अल्लाह के बंदो मैं कहाँ हूँ, मुझे तो आज अपनी ड्यूटी वाली जगह पर पहुंचना था, मेरी जिंदगी की पूरी जो पूंजी है वो जाया होने वाली है, मुझे किसी भी हालत में मेरी उस जगह पर पहुंचाओ ताकि मेरी आज की गैर हाजिरी ना लगे। आज का गुनाह किसी सूरत में भी माफ नहीं है। वो फौरन उस ड्यूटी वाली जगह पर पहुंचेगा ताकि 60 साल मेहनत जाया ना हो। एक गुनाह, एक आज की छुट्टी, किसी उज़र की बिना पर इसकी माफी नहीं है। अल्लाह ने भी कहा कि मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, एक शिर्क वाला जो गुनाह है ये मैंने माफ नहीं करना। आए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जिंदगी पर, अपने अमाल पर गौर कीजिए, तौहीद को समझ लीजिए। तौहीद है क्या, शिरक क्या है? तौहीद ये है कि हर इबादत वाले काम में ये जो 3 हमने किसने जिक्र की, इन सब में अल्लाह को अकेला, यकता, तन्हा मान लिया जाए। किसी को भी वो दुनिया का जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, उसको ना अल्लाह के बराबर समझा जाए, ना अल्लाह के अलावा उसको अल्लाह समझा जाए। हर वो मामला, हर वो काम जो अल्लाह ही कर सकता है, उसका अल्लाह पर ही यकीन, इत्मीनान और तवक्कुल रखा जाए। किसी और पर ना इत्मीनान किया जाए, ना तवक्कुल और भरोसा किया जाए, ना किसी और को पुकारा जाए।
اگر پکاریں گے تو یہ شرک ہے۔ آپ نماز کے اندر دن کے اندر ایک عام حالات میں آپ 32 رکعتیں پڑھتے ہیں، 17 فرض رکعتیں پڑھتے ہیں، 12 مؤکدہ سنتیں پڑھتے ہیں جن کو سنن رواتب کہتے ہیں، یہ 29 رکعتیں ہوئی۔ ایک وتر آپ پڑھتے ہیں تو 30 رکعتیں ہیں، 3 وتر اگر آپ پڑھتے ہیں تو 32 رکعتیں ایک نمازی مرد اور ڈیلی پڑھتا ہے۔ رمضان ہے، آپ 8 تراویح کا اضافہ کرتے ہیں، 40 رکعتیں ڈیلی پڑھتے ہیں، اور ایک وہ بندہ ہے جو 32 رکعتیں پڑھتا ہے لیکن وہ 20 رکعتیں تراویح کی پڑھ کر کے 52 رکعتیں ڈیلی پڑھتا ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان 40 رکعتیں ڈیلی پڑھتا ہے، ایک مسلمان 52 رکعتیں ڈیلی پڑھتا ہے، اور 52 رکعتوں میں یہ ڈیلی اقرار کرتا ہے، 40 رکعتوں میں ڈیلی یہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا اقرار کیا آپ نے؟ کیا 40 بار کبھی سوچا؟ کیا اس پر غور کیا؟ کیا 52 مرتبہ اس پر سوچا؟ کیا غور کیا کہ میں نے اللہ سے 40 یا 52 مرتبہ کیا وعدہ کیا ہے؟ آپ یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادات میں آپ رکوع، سجدہ، نماز، دعا، پکار، فریاد، رد و نیاز، یہ سب کچھ عبادات میں ہے۔ اللہ میں یہ صرف تیرے لیے کروں گا، کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن نماز پڑھی، پریشانی آئی، ضرورت پیش آئی، اس کو بھی سجدہ کر رہا، اس کو بھی سجدہ کر رہا، اس کو بھی پکار رہا، اس کو بھی پکار رہا، ادھر بھی دیکھ رہا، ادھر بھی دیکھ رہا۔ شادی ہوئی، 3 سال تک اولاد نہیں ہوئی، یہ در در پہ دھکے کھا رہا ہے، ایک اللہ کو نہیں پکارا۔ جب اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کی 49 اور 50 نمبر آیت میں فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جسے چاہے صرف بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے اللہ چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہے اسے بانجھ کر دیتا ہے، اس کے بدن سے اولاد پیدا ہو سکتی ہی نہیں۔ لیکن آپ کو ڈاکٹروں نے بتایا میڈیکلی آپ فٹ ہیں، کوئی پرابلم نہیں، آپ اللہ اللہ کریں، دعائیں کریں۔ آپ نے اللہ اللہ کون سیکھی؟ آپ نے دعائیں کون سیکھی؟ آپ نے اللہ کا گھر چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ دھکے کھانے شروع کر دیے۔ کوئی طویل باندھ رہا ہے، کوئی کڑے پہن رہا ہے، کوئی ایسی انگوٹھیاں پہن رہا ہے، یہ فروزہ ہے، یہ سلیمانی ہے، اور یہ مصر کا ہے، یہ فلاں شہر کا ہے، یہ نعت پہن لوں تو میری یہ پریشانی دور، وہ نعت پہن لوں میری وہ پریشانی دور، یہ طویل پہن لوں تو اولاد دے گا، وہاں پر سجدہ کروں تو اولاد مل جائے گی، ادھر سجدہ کروں تو بیٹی ملے گی، فلاں جگہ پر جا کر کے جوڑی پہناؤں تو مجھے بیٹا مل جائے گا۔ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اے مسلمان تو اتنا توڑا کہ زندگی گزر گئی، 10 سال تم نے لگائے میٹرک کرنے میں، پی ایچ ڈی کرنے میں، 25 سال تم نے لگائے، 50 سال تیری عمر ہو گئی، مگر آج تک ایک مرتبہ بھی تم نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا۔ تیرے رب نے ہر چیز تیرے لیے بیان کر دی۔ کافر لوگ اس قرآن کو پڑھ کے آج جہاد بنا چکے ہیں، ترقی کے منازل طے کر چکے ہیں، لیکن اے مسلمان تو مسلمان ہو کر کے قرآن کو ایک بار بھی نہیں پڑھا کہ تو اسلام کے طور پر اپنی زندگی گزار سکے۔ اتنی قرآن سے نفرت جو تو زبان سے اظہار نہیں کر رہا، مگر تیرا عمل یہ بتا رہا ہے، تیرا بہیویئر یہ بتا رہا ہے کہ تجھے قرآن سے کوئی سروکار نہیں۔ تیرے رب نے جب یہ کہہ دیا کہ اولاد دینا لینا یہ میرا کام ہے، جس کو چاہوں دوں، پھر تیرا رب کا در چھوڑ کر کے کہیں اور جانا یہ تیری بے وفائی ہے، وفاداری نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کیجیے۔ اللہ نے خلیل اللہ کہا، اپنا دوست کہا، بہترین دوست کہا، جگری یار کہا، لیکن شادی ہوتی ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے 80 سال گزر گئے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اور یہ فلسطین کا علاقہ ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، کئی نبیوں کی قبریں ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کی قبر کو باقی نہیں رکھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس نبی کی قبر ہے۔ صرف ہمارے نبی کا 100% کنفرم ہے کہ ہمارے نبی کی قبر ہے، باقی کسی نبی اور صحابی کی قبر کا صحیح کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اس وقت موجود تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے اور کئی نبیوں کی قبریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جاتے کہ اے نوح تو نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی، ذرا اللہ سے سفارش کر اللہ مجھے اولاد دے دے۔ کیوں نہیں گئے؟ نبیوں کے دروں پر کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں ان کے وسیلے واسطے باندھے؟ اے مسلمان آج تو اپنے جیسے مسلمانوں کے دروں پر جا کر کے ان کے واسطے وسیلے دے کر کے بدعات کرتا ہے اور بعض دفعہ شرک کر دیتا ہے۔ لیکن اس نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیوں یہ شرکیہ کام نہیں کیا؟
तवज्जो कीजिएगा। वो वालिदैन जो औलाद की वजह से परेशान होते हैं वो भी तवज्जो करें, औलाद मिलने के बाद जो परेशान है वो भी तवज्जो करें, जो शादी होने के बाद औलाद नहीं मिल रही वो भी तवज्जो करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल तक एक अल्लाह को पुकारते रहे, किसी और का ना वसीला दिया, ना वास्ता दिया, ना किसी के दर पे धक्के खाए। अल्लाह ने फिर इस मुखलस होने का इनाम क्या दिया, इनाम रहती दुनिया तक क्या दिया कि जो भी हज उम्रा करने जाएगा तब उसका मक्का मदीना पहुंचेगा। ये नहीं हो सकता कि उसकी जुबान पर इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम ना आए और वो इन दो नामों के साथ सलामती ना भेजे अलैहिस्सलाम ना कहे, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने ये अमली तौर पर करके दिखाया कि इब्राहीम तूने सारी जिंदगी खालिस होकर के मुझे पुकारता रहा और मैं तुझे औलाद दी, औलाद फिर आम नहीं दी, मैं तुझे नबी वाला बेटा अता किया और ऐसा बेटा अता किया कि रहती दुनिया तक लोग आप चले जाएंगे, लोग आप पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे। ये नेक औलाद है। कैसी औलाद मांगी? आपने दर पर धक्के खा करके औलाद मांगी, अल्लाह ने लिखा हुआ था कि औलाद मैंने आपको देनी है। आपने इस कब्र पर, इस दरबार पर, इस मज़ार पर, इस बेरी के रस्ते नीचे, इस पराग रस्ते नीचे पत्ता आपकी गोद में गिरेगा तो औलाद मिलेगी। आपने ये शिरकिया काम करके औलाद ले ली। अल्लाह ने पहले से लिखा था कि औलाद इतने महीनों, इतने सालों बाद देनी है मैंने, लेकिन आपने शिरक करके वो हासिल की। अब ये औलाद कैसी निकलेगी? फिर वालिदैन औलाद होने के बाद रोते हैं कि काश अल्लाह मुझे ये बेटा न देता, इससे बेहतर था मैं बेऔलाद रहता, इस औलाद ने मेरा नाक काट दिया, इस बेटी ने मेरी इज्जत खराब कर दी। आप गौर करें, औलाद लेते वक्त आप अल्लाह के साथ मुखलस थे या आपने गैर अल्लाह को पुकारा? ऐसा नहीं हो सकता कि आप अल्लाह के साथ मुखलस हो और अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी नेमत से आपको अता न फरमाए। आप अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं, आपने शिरकिया तरीके से औलाद हासिल कर ली, रिज़्क़ हासिल कर लिया और दुनियावी नेकी हासिल कर ली जो दी अल्लाह ने है, मगर आपने शिरकिया तरीके से हासिल की। अल्लाह ने कहा जाओ फिर, ये माल मौजूद है लेकिन सुकून नहीं आएगा, परेशानियां तेरी बढ़ती जाएंगी, कत्ल-ओ-गार बढ़ जाएगा, ये सारा कुछ होने के बावजूद तुझे सुकून नहीं मिलेगा। आइए जरा हम अपना मुहासबा करें, क्या हम तौहीद में मुखलिस हैं? शिरक वाले मामलात में तो नहीं पड़े। अगर हम मुखलिस हैं तो ये नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी कमर लगा दे, और अगर हम मुखलिस नहीं हैं तो मेरे भाइयों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी जिंदा हैं। आए सच्चे दिल से इस रमजान के अंदर, तीसरे जुमे के अंदर अपने दिल से अपने रब को उसी तरह पुकार ले जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम बारिश की दुआ के लिए अपनी कौम को बाहर लेकर के गए। अल्लाह ने कहा कि मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा गुनहगार मौजूद है, जब तक उठ के ना जाए। तारीखी वाक़या है, सनद के लिहाज से अगर साबित ना भी हो, हमारे लिए इसे इबरत लेना मकसूद है। एक ऐसा गुनहगार मौजूद है, जब तक वो मौजूद है मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। अब सब परेशान है बारिश की वजह से, और हर गुनहगार सोच रहा है कि मेरा गुनाह कितना है। जो गुनहगार बंदा था उससे अपने दिल में अपने रब से सुलह कर ली। अभी सबके सामने उठ के जाऊंगा, मेरी बेइज्जती होगी, सब देखेंगे कि ये इतना गंदा, इतना गुनाहगार है कि ये उठ के जा रहा है। अब अल्लाह ने बारिश बरसाई, उससे अपने दिल में सच्चे दिल से अपने रब से माफी मांग ली। किसी को पता ना चला, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह कोई बंदा तो क्या नहीं, तूने कैसे बारिश बरसा दी? अल्लाह ने फरमाया कि मूसा उस बंदे ने मेरे साथ सुलह कर ली, सच्ची तौबा कर ली, अब मैंने भी बारिश बरसा दी। मेरे भाई आप भी जुमा के अंदर ये कबूलियत का वक्त है, और जुमा के दिन असर से मगरिब तक का कबूलियत का वक्त है। अपनी जहन्नम से आजादी के लिए जरा रब से सुलह करके तो देख, रब को पुकार के तो देख, रब के साथ मुखलिस हो करके तो देख। ये हो नहीं सकता कि मेरा रब हो, तेरा रब हो और मेरा और तेरा रब तुझे माफ ना करे, तेरे शिर्क जैसे बड़े से बड़े गुनाह अल्लाह माफ ना करे, ये हो नहीं सकता। आपके मुखलिस होने की देर है, आंखों से आंसू निकालने की देर है, रब के सामने गिड़गिड़ाने की देर है। मेरे भाइयों को तो बहाने ढूंढ रहा, ये रमजान बहानों के लिए उसने भेजा कि मेरा बंदा मेरे सामने आ जाए, मुझे पुकारे, मैं इसकी पुकार को सुन लूं, इसको माफ कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको सही मानों में अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाने की, दुआएं करने की, तौहीद को समझने की और शिरक से अपना बचाव करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم ناظرین، جمعہ جو ہم نے پڑھا اس میں آپ اپنے آپ کو یہ سمجھا لیجیے کہ توحید جو ہے یہ سب سے بڑی سچائی ہے اور شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے. توحید سب سے بڑی شہادت ہے اور شرک سب سے بڑا حق کو چھپانا ہے. توحید سب سے بڑی فطرت ہے اور شرک سب سے بڑی فطرت سے بغاوت ہے. توحید ہی عدل ہے اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. توحید ہی نیکی ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. توحید تابع داری ہے، شرک سب سے بڑی بغاوت ہے. توحید امن ہے، شرک میں بدامنی اور فساد ہے. توحید سب سے بڑی بلندی ہے، شرک جو ہے یہ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے. توحید ہی روشنی ہے اور جو شرک ہے یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے. توحید بصیرت ہے اور یہ جو شرک ہے یہ اندھا پن ہے. توحید اصل ہے اور یہ جو شرک ہے یہ جھاگ ہے. توحید جو ہے یہ سب سے بڑی دعوت ہے اور یہ جو شرک ہے یہ شیطان کی سب سے بڑی دعوت ہے. توحید جو ہے یہ دل کا سکون اور قرار ہے اور شرک جو ہے یہ دل کی بے قراری اور بے سکونی ہے. توحید پاکیزگی ہے، شرک گندگی ہے. توحید حق ہے، شرک باطل ہے. توحید ایمان ہے، شرک کفر ہے. توحید شکر ہے، شرک ناشکری ہے. توحید بہترین دعوت اور اللہ کا راستہ ہے، شرک شیطان کا راستہ اور سب سے بری دعوت ہے. آئیں ذرا آپ نے اپنے آپ کو کدھر لگانا ہے. فیصلہ آپ پر ہے، ایک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا کہ آپ کو توحید قبول کرنی ہے یا شرک کے پیچھے لگ کر کے اپنی ساری زندگی اور آخرت کو برباد کرنا ہے. یہ آپ کے فیصلہ کرنا ہے. ہر بندہ سمجھدار ہے، ذی شعور ہے، عقل والا ہے. وہ اپنا بہترین فیصلہ جس طرح دنیا کا کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آخرت کا فیصلہ غلط کر لے مگر شیطان پیچھے لگا ہے. شیطان کو اپنے پیچھے سے ہٹائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. توحید اور شرک والے بہترین جو راستہ آپ کو سمجھ میں آیا اس کو اختیار کر لیجئے. اس کے بعد آخری بات کر کے میں اپنے جمعے کو کمپلیٹ کروں. آج یہ 20واں روزہ ہے. مغرب کے اذان تک یہ دوسرا عشرہ مکمل ہو جائے گا اور تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور تیسرے عشرے کی ابتدا ایک نئی عبادت سے، ایک الگ طرح کی عبادت سے کی گئی جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. ساری دنیا کے تمام امور کو چھوڑ کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جانا. اعتکاف کا مقصد اپنے رب سے دل لگا لینا. اعتکاف کا مقصد سارے دنیاوی تعلقات کو چھوڑ دینا. تو میں تمام بھائیوں سے، مرد و خواتین سے گزارش کروں گا کہ آج میں اور آپ مصروفیت کی سب سے مصروف زندگی گزار رہے ہیں. ایک منٹ کسی کے پاس ٹائم نہیں. جمعہ میں 5 منٹ لیٹ ہو تو ہم گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں دنیاوی کاموں میں، حتیٰ کہ افطاری کے ٹائم پکوڑے سموسے لیتے وقت گھنٹوں ہم لائن میں لگ جاتے ہیں. کن کے بڑے مزیدار ہیں، کوئی بات نہیں 10 منٹ ہے، لیکن دینی کاموں میں 10 منٹ بھی لگانے کے لیے ہم تیار نہیں. تو 10 دن کون نکالے؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالیں. یہ قیمتی ایسے دن ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت موقع ہے جو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی اور ایک سال آپ کو چھوڑنی پڑی ایک عذر کے باعث، پھر آپ نے اس کی قضائی دی. حالانکہ سنت عمل کی قضائی نہیں ہوتی، افضل ہے اگر وہ قضائی دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت عمل کی شوال کے اندر قضائی دی. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے. اس کی فضائل کے اندر لوگ بے شمار احادیث بیان کرتے ہیں، کوئی بھی حدیث اس کی فضیلت میں ثابت نہیں ہے سوائے اس کے یہ افضل عمل کیسے نہیں ہو سکتا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس کو کیا کرتے. ہر سال 10 دن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور مسجد کے اندر پڑاؤ کر لیتے. آپ بھی ٹائم نکالیں. یہ تو وہ نبی جس کا کوئی گناہ نہیں، جو بخشے بخشائے، جنت کا دروازہ جن کے کھٹکھٹانے سے کھلنا ہے، وہ نبی تو اتنا ٹائم اللہ کے قریب ہونے کے لیے دے رہا. آج مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ نہیں اور ہم اعتکاف کے لیے ٹائم نہ نکالیں، اپنی مصروفیات کو نہ بڑھائیں، چھٹیاں نہ لیں. ہو سکتا ہے آپ کی کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن جس بھائی کے پاس تھوڑی سی بھی گنجائش نکلتی ہے وہ ضرور نکالے. اور آج مغرب کی اذان سے پہلے وہ اپنا سامان لے کر کے مسجد کے اندر پہنچے. افطاری گھر میں بھی کر سکتا ہے، افطاری کر کے مسجد میں آئے، کھانا کھائے، یہ رات مسجد میں گزارے اور فجر کے ٹائم جو آپ نے اپنی جگہ مختص کی ہے اس خیمے کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیں. اور 10 دن، حتیٰ کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اعتکاف بیٹھنے والے مرد و خواتین اپنے اس موبائل کو سلام کر کے، سلوٹ کر کے، بند کر کے گھر رکھ کے آئیں.
اگر اعتکاف کا اصل مقصد آپ کو لینا ہے، آپ موبائل بھی لائے، فیس بک بھی استعمال کر رہے ہیں، واٹس ایپ بھی استعمال کر رہے ہیں، کالیں بھی اسی طرح چل رہی، پیکج بھی اسی طرح چل رہے، آپ کے اعتکاف کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو اللہ کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑنا تھا، آپ کا دنیا سے تعلق اسی طرح ہے، آپ ادھر بیٹھے کاروبار بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے ساتھ رابطے ہیں، تو پھر کیا آپ کا کیسا اعتکاف ہے؟ اعتکاف بیٹھنے والے بھائی اپنا نمبر لکھ لائیں، گھر نمبر چھوڑ کے آئیں، گھر والوں کا نمبر لے آئیں، ضروری کال ہے کرنی ہے، مسجد انتظامیہ کے پاس میں کہتا ہوں ایک سیٹ ایسا ہونا چاہیے جو پڑھا ہو ممبر پر یا نماز کے ٹائم پڑھا ہو، جس کو کال کرنی آ کر اس نمبر سے کرے، اور کال کرنے کے بعد ضروری چیز بتوانی ہے بتانی ہے بتائیں، اور اپنی بات پہ مشہور ہو جائیں، اتنا بھی ٹائم آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، تو آپ گھر میں بھی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن جو اعتکاف بیٹھے اور یہ 10 راتیں وہ جاگ کر کے عبادت کر کے نہ گزارے، اس کے اعتکاف بیٹھنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ میرے بھائی اعتکاف کے لیے ٹائم نکالیں، نبی کی سنت کو زندہ کریں اور زیادہ سے زیادہ بیٹھیں، اور خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ بھی صرف مسجد کے اندر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے ساتھ اس کو خاص کیا، مسجد کے اندر اگر عورتوں کا الگ انتظام بیٹھنے کا ہے، الگ وضو اور الگ غسل خانہ واش روم کے سہولتیں موجود ہیں، ہر اس مسجد میں جہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں وہاں اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اور اپنی قریبی مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ اس مسجد کے اندر الحمدللہ مردوں کا بھی عورتوں کا بھی الگ الگ انتظام موجود ہے، خواتین بھی اس کے لیے اپنے آپ کو ٹائم نکالیں اور اعتکاف کے لیے بیٹھیں۔ اعتکاف اگر خواتین کا خراب ہو جائے وہ ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنے ان خاص دنوں میں اگر آ گئی ہیں تو وہ مسجد سے باہر نکل جائیں، اعتکاف ان کا ختم ہو چکا، اجر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر وہ رمضان ختم ہونے سے پہلے دوبارہ پاک ہو جاتی ہیں، واپس آنا چاہیں واپس آ کر کے پورا کریں، نہیں وہ پاک ہوتی اعتکاف کا اجر ان کو مل چکا ہے، لیکن ناپاک ہونے کے بعد وہ مسجد میں نہیں جا سکتی۔ لیکن گھر کے اندر ہمارے یہاں لوگ عورتوں کو اعتکاف بٹھاتے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہماری ماؤں کا صحابیات کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نبی کی زندگی میں بھی اور نبی کے جانے کے بعد بھی ہماری مائیں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور آپ کے جانے کے بعد بھی مسجد نبوی میں اعتکاف ہوتا تھا، گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی